سمجھانا یہ چاہ رہا تھا ہمارے ہاتھ طلاق جو ہوتی ہے وہ اس چیز پر، کپڑے نہیں بنے، کھانا اچھا نہیں ملا، اپنے میاں کی کمائی بھی تو دیکھو ہے کیا. مجھے نہیں پتا اگلے سال مجھے موٹر سائیکل چاہیے، میری پڑوسن کے شوہر نے موٹر سائیکل خرید لی. اپنے گھر کی حالت تو دیکھ. میں اس لیے بات کر رہا ہوں ایک بھائی کی حیثیت سے بھائی بن کر جاؤ پردے دار میری بہنوں کو پیغام دے دینا. ہمارے گھر میں جی صدقے جی آیا دعا، لیکن ہمارے گھر میں کبھی کپڑے کو بیس بنا کر، کبھی کپڑے کو بنیاد بنا کر، کبھی پکے مکان کو بنیاد بنا کر، کبھی انگوٹھی زیور کو بنیاد بنا کر، کبھی روٹی کو بنیاد بنا کر لڑکے ہمارے گھر میں نہ آنا. نہ بھائی تجھے منہ دکھائے گا، نہ تجھے تیرا باپ منہ دکھائے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر چلے گئے. ابا فاطمہ رو رہی ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ ابا علی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. حضور علیہ السلام نے بیٹی کا ہاتھ بھی پکڑا. نبی کی بیٹی ہے، سارے نبیوں کی سردار کی بیٹی ہے، علی کی کیا جرت تیرے سے ناراض ہو، چل چل میں علی کو بھی سیدھا کرتا ہوں. بیٹی کو روتا چھوڑ گئے. خابد کے حق بتلائے، خابد کی عظمت بتلائی، بیٹی کو روتا چھوڑ گئے. مسجد نبوی میں حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. آپ کا رخسار گال پٹی کے اوپر لگا ہوا تھا، تہبت پہ رکھا تھا، اوپر چادر کرتا نہیں تھا. آپ نے حضرت علی کے پاؤں پہ پاؤں رکھا. قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، پٹی کے نسبت والے اٹھ. علی کا ہاتھ پکڑا. فاطمہ سے ناراض ہو گئے کہ نہیں لگتا ہے ناراض ہو گئے. اللہ اکبر. ایک شوہر ایک بیویوں سے ناراض نہیں ہوتے. علی آ جاؤ. گھر لے گئے. سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان بیٹھ گئے. یوں نہیں کہا علی ناراض ہوتے پہلے سوچتا نبی کی بیٹی ہے، نبیوں کی سردار کی بیٹی ہے، جوتیوں سمیت عرش اللہ پر کھڑے ہونے والی نبی کی بیٹی ہے. یوں نہیں کہا، پہلے بیٹی کو سمجھایا، او میری بیٹی کیوں ناراض ہوئی؟ رخصتی کے وقت تیرے کان میں میں نے کہا نہ تھا اے میری بچی علی سے جھگڑا نہ کرنا، کبھی تیرا قصور نہ نکلے. اگر میری بیٹی تیرا قصور نکل آیا، غلطی تیری ہوگی. تیری غلطی کی وجہ سے تیرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائے گی. ابو میرا قصور نہیں تھا، ابو کی غلطی ہو گئی، ابو غلطی ہوگی. نہیں بیٹی، 1400 سال بعد یہ پیغام سبق کے طور پہ آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا او میری بیٹی سن لے، اگر علی سے شوہر سے یہ پیغام فاطمہ کو نہیں دیا، یہ پیغام تیری میری بیٹی کی جھولی میں ڈالا. فرمایا اے بیٹی سن لے، اگر علی سے ناراض ہو کر تو میرے گھر میں آ گئی، مجھے پتہ لگا تیرا قصور ہے. بیٹی میرے سے امید نہ رکھنا، میں محبت تجھے منہ تک نہیں دکھاؤں گا. اسی حالت میں میری بیٹی فاطمہ تیرا انتقال ہو گیا تو میرے سے امید نہ رکھنا، میں محبت تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. پھر حضرت علی کی طرف دیکھ کر رونے لگے. فرمایا علی بیٹیاں جب باپ کے آنگن میں آ کر آباد ہوتی ہیں تو باپ کی پگڑیاں نیچے جھکی جایا کرتی ہے. اے علی میں نے تجھے پہلے کہا تھا میری فاطمہ بڑے نازوں سے پلی ہے، اس نے ماں کا پیار نہیں دیکھا. جب سے آنکھ کھولی دکھوں والی زندگی دیکھی، میں بیٹیوں کی تربیت کرتا یا امت کی تربیت کرتا، پہلی سارا دن قرآن سناتا، لوگ پتھر مارتے، میں ہڈیوں کا کچھ اوپر بنا کے گھر آتا. یہ بچیاں میرے چار چفیرے بیٹھ کے میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ جاتی. اے علی اگر فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جایا کرے، اے علی اس کا چہرہ نہ دیکھا کر، میں محبت کا چہرہ دیکھ لیا کر. کتنے احسن انداز سے بھی بیوی کو سمجھایا. حضرت علی کی چیخیں نکل گئی. لوگ کہنے لگے کملی والے غلطی ہو گئی، آج کے بعد کبھی شکایت نہیں آئے. بیٹی میں نے کہا نا دنیا کے بارے میں سوال نہ کریو، کبھی روٹی کی تنگی آئے. علی سے نہیں کہنا.
اللہ نے گود میں بیٹے دیے حسن و حسین، دونوں بیمار ہو گئے۔ ازواجی زندگی بتلا رہا ہوں کتنی پیاری ہوا کرتی تھی، اب تو گھر میں ہر وقت ڈانگ چھوٹنا ہوتا، گھر جانے کو دل نہیں کرتا، بیویوں کی گز گز لمبی زبان ہے، مردوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں تو ایک پہیے کی ہوا کم ہو تو دوسرا پہیہ سنبھالتا ہے اس کو، یا تو دونوں چنگیز خان پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، بزرگ گئے، دونوں میاں بیوی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ بیٹھے رو رہے، کیا ہوا؟ کملی والے بیمار ہو گئے، 6 دن کے فاقے نے شکلیں بگاڑ دی، بیماری آ گئی، کوئی علاج مال جا، کیا کرائے؟ اللہ کے پیارے نبی پھر کیا کیا؟ کعبہ نے منت مان لی، اللہ انہیں صحت دے دے تو 3 دن کے روزے رکھے، کہا بہت اچھا۔ اگلے دن تشریف لے گئے، نواسوں کا حال پوچھنے، دونوں تندرست کھیل رہے ہیں اور نواسے بھی وہ اللہ اکبر۔ حضور ایک دن گھر میں تشریف لے گئے، حسن حسین دونوں بھائی کشتی لڑ رہے تھے آپس کے اندر، رحمت دو عالم چرپائی پہ جا کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت حسین سے کہنے لگے، حسین یوں داؤ لگا، حسین یوں ٹانگ پکڑ لے، حسین یوں کر لے، حسین یوں کر لے۔ اما فاطمہ دوڑی دوڑی آئی، ابا یہ زیادہ چہیتا ہے، اس کو سکھا رہے ہو، اس کو کیوں نہیں سکھا رہے؟ مسکرائے، فرمایا فاطمہ تجھے کیا پتا، حسین کو میں بتلا رہا ہوں، حسن کو جبرائیل سامنے کھڑا بتلا رہا ہے۔ گھر میں تشریف لائے، اونٹ کی طرح کبڑے ہو گئے، اونٹ کی طرح سجدے میں چلے گئے۔ حضرت حسن کی طرف سجدے سے منہ کر کے حسین کی طرف کہنے لگے، بیٹے اونٹ کی سواری کرو گے؟ نانا اونٹ کہاں ہے؟ کہا یہ نہیں تمہارا اونٹ؟ اللہ جو صدیق کے کندھوں پر سواری کرتا تھا آج نواسوں کے لیے اونٹ بنا بیٹھتا ہے، کہ یہ تمہارا اونٹ؟ اماں کہنے لگی میرے کا کیا کر رہے ہیں؟ کہ بس میرا میرے نواسوں کا معاملہ ہے۔ دونوں کو بٹھایا، گھر کے بیڑے میں ایسے چلے جیسے اونٹ چلا کرتا ہے، پھر بار بار مڑ مڑ کے کہہ رہے تھے، نواسوں بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ تمہیں سواری کرنے میں مزہ آ رہا ہے؟ جنہیں پیٹھ پر سوار کرایا کیا پتا تھا امت ان کے سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دے۔ ٹھیک ہو گئے؟ کہا جی ٹھیک ہو گئے۔ کیا کیا؟ کہ جی منت مان لی، روزے رکھے گئے۔ دوائی 7واں درجہ ہے، 7واں۔ بیمار ہو گئے، دودھ پتی بناؤ، ڈسپرین دے دو، 7واں درجہ ہے۔ بیماری آئی، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت والی نظر میرے پہ آئی۔ بیماری آئی، صدقہ کرو، بیماری آئی، نفل حاجت کے پڑھو، صحت کا انتظار کرو، تب جا کے بیماری ٹل نہیں رہی، پھر سنت سمجھ کے دوائی اتنی کھاؤ جتنی سنت ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ بیماریاں تیری نعمت ہے، شفائیں بھی تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ کیا ہوا؟ کہ جی ابو جی ہم نے منت مانی، روزے رکھ لیے۔ اچھا بہت اچھی، بچے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے عصر کی نماز، علی روزہ رکھا ہے، رات پانی کا گھونٹ پی کے، افطاری کے لیے انتظام ہے، کہ کھجور کا دانہ بھی نہیں۔ چوک میں گئے، شمول یہودی سے روئی لے کے آئے، میاں بیوی نے دونوں نے صاف کی، اتنا آٹا کہ 5 روٹیاں بن گئی۔ حسنین کریمین حضرت علی، حضرت فاطمہ اور باقی سو گیا۔ اسی دن بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے، اسی دن بدر کا قیدی دروازے پر آیا، اس نے آ کر کہا بھوکا ہوں، آج ہی قید سے چھٹکارا ملا، کچھ کھانے کو ملے گا۔ افطاری کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، پانی سے روزہ رکھا تھا، پانی سے کھول لیں گے، آج نہیں کھایا کل کھا لیں گے، پتہ نہیں کتنا ہمارے سے زیادہ ضرورت مند بھوکا ہوگا۔ ساری روٹیاں اٹھائی، بدر کے قیدی کو دے دی۔ دوسرے دن پھر افطاری کا وقت آیا، روئی صاف کی، یتیم دروازے پر آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
دوسرے دن یتیم، تیسرے دن مسکین، 3 دن تک فاقوں میں روزہ رکھتے رہے۔ چوتھے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، کیا دیکھتے ہیں سیدہ فاطمہ بستر پہ پڑی ہے۔ فاطمہ ہلکی سی آواز سے کہنے لگی علی بھوک کی وجہ سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی، کھڑا ہونا دور کی بات ہے۔ نہج البلاغہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکل آئے۔ غلام کمبر کہنے لگا اذان ہو گئی، چلیے مسجد میں، کہنے لگے پتہ ہے مسجد میں جاؤں گا نہ ابا سامنے کھڑا ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں داخل ہوتے ہی پوچھے گا فاطمہ کا کیا حال ہے، کیا بدلاؤ، 3 دن کی فاقے سے بستر پر نہیں مصلے پہ پڑی ہے، کہیں گے بیٹی کو 1 روٹی نہیں دے سکا، مارے شرف کے مسجد میں نہیں جا رہے، گھر اس لیے نہیں جا رہے، فاطمہ کیا کہے گی، علی کی طاقت 1 روٹی کی بھی نہیں ہے۔ اقامت شروع ہو گئی، حضرت علی مسجد میں گئے، نماز پڑھتے سلام پھیرتے دعا سے پہلے واپس آ گئے، حضور کی نگاہ نہ پڑے، گھر کے دروازے پہ کھڑے، مسجد بھی نہیں جاتے، گھر نہیں آتے۔ غلام کمبر کہنے لگا کیا کرو گے، آسمان کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے روزی رزق کا انتظام اللہ کرے گا۔ اتنی دیر میں ایک جوال، ایک بدو اونٹ کی مہار پکڑ کے لایا، حضرت علی کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی اجی کا اونٹ خریدو گے، کہنے لگے یا تو 1 پیڑے آٹے کے پیسے نہیں تو اونٹ کی بات کر رہا ہے، کالی تو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، تو آل رسول ہے، تو سید زادہ ہے، وعدہ کر، ہمیں پتہ آل رسول زادے کے خلاف نہیں ہوتے، ادھار لے لے، جب بک گیا پیسے دے دینا۔ کتنا سودا پایا، 145 درہم یا 200 درہم یا 175 درہم سودا پایا، وہ اونٹ کی مہار پکڑا کر گیا، اتنے میں سامنے سے خوبصورت جوان آیا، علی کا جی یہ اونٹ بیچنے کے لیے لیا، کہا بیچو گے کتنے کا، 300 درہم کا، اس نے نہ کم کیا نہ زیادہ، پیسے نکالے دے دیے، اللہ علی، حضرت علی مسکرائے، اونٹ کی قیمت کو علیحدہ کیا، نفع کے پیسے کو علیحدہ کیا، غلام کمبر جی علی کہ یہ پیسے پکڑ، ابھی اونٹ بیچنے والا کیا ہے، اسے جا کے تلاش کر، کہیں بھی نظر آ گیا، اسے جا کے قیمت دے، شکریہ ادا کر، تو تیرا انتظار کر رہا ہوں، جب تو آئے گا تو میں گھر جاؤں گا۔ غلام کمبر سارے مدینوں کی گلی میں، مدینے کی گلیوں میں دیکھ آیا، کہیں اونٹ بیچنے والا نہ ملا، حضرت علی کے ہاتھ میں لا کے پیسے رکھ دیے کہ مجھے نہیں ملا، یا خرید یا قیمت اونٹ کی ایک ہاتھ میں، نفع کے پیسے دوسرے ہاتھ میں، پریشان، یا اللہ پہلے تو بھوک کی پریشانی تھی، اب یا اللہ اونٹ والے کو تلاش کہاں سے کروں، اسی پریشانی میں گھر کے اندر جانے لگے، دروازے کے پاس دیکھا، اندر سے سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ حجرے کا پردہ ہٹایا، رحمت دو عالم کے چہرے پہ نظر پڑی، حضور علیہ السلام کھل کھلا کے ہنسے، علی آؤ، آ گئے، دونوں ہاتھ اٹھیے مت، اونٹ کی قیمت نفع کے پیسے، علی آؤ، یا نبی اللہ، ادھر آؤ، مسکرا کے فرق، سیدہ بھی ہنس رہی ہے، ان کے کہنے لگے میرے دل میں بات آئی، مجھے پریشانی ہنس رہی ہے، مسکرا کر فرمایا علی اونٹ والا قصہ تو سنائے گا کہ میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ حضرت علی کہنے لگے میں ہکا بکا رہ گیا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا معاملہ میرے ساتھ ہوا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ فرمایا اے علی میرے سے چھپا رہا تھا، جب 3 دن تک تو اپنا دسترخوان اٹھا کے دیتا رہا، میں نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا تھا۔ او علی رات کو کھجور کے دانے پانی سے روزہ رکھتے تھے، میں نہیں دیکھتا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آج تہجد کے وقت فاطمہ بستر سے اٹھ کے مصلی پہ گر گئی، میں نے بھی دیکھا، میرا رب نے دیکھا۔ علی فجر کی نماز میں میرے سے منہ چھپا رہا تھا، میرا رب تو تجھے دیکھ رہا تھا۔ اے علی اس سخاوت پر، اس صبر پر میرا رب کو تمہارے پہ پیار آ گیا۔ اے علی تجھے بتلاؤ اونٹ بیچنے والا کون تھا، اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ اے علی اونٹ تیرا تھا، جو اونٹ تیرا تھا جنت کے اندر تھا،
یہ جنت سے اونٹ جبرائیل پکڑ کے آیا، جبرائیل نے تیرے ہاتھ پہ بیچا، اسرافیل تیرا اونٹ خرید کر واپس جنت میں چھوڑ آیا ہے۔ اے علی یہ نفع کے پیسے بھی تیرے، یہ اونٹ کی قیمت بھی تیری، اللہ پاک نے تمہارے صبر پر دنیا میں تمہیں انعام دے دیا۔ اپنے مسلمانوں گھر کی حالت ویسے لے کے تو دیکھو، اس لیے کہتا اٹھ بعد کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر صبر کا، سب سے پہلے شکر کا دامن پکڑو، روکھی سوکھی ملے کھا لو، گھر کچا ہو یا پکا ہو اللہ کا شکر ادا کرو، کپڑے اچھے ملے یا درمیان دے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تیسری بات میرے عزیزوں، اللہ علی ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ پروردگار عالم نے ماں باپ کی نعمت اگر جھولی میں عطا کر رکھی ہے، گھر کے نیڑے میں عطا کر رکھی ہے، روزانہ 2 نفل شکرانے کی ادا کیا کر۔ الہ العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے سر پر ماں باپ کا سایہ سلامت قائم کر رکھا ہے۔ میرے اندر جھانک کے دیکھ، مجھے نہیں پتا تم یتیم ہو، مجھے نہیں پتا تم ماں باپ والے ہو، لیکن میرے اندر جھانک کے دیکھو، اللہ اکبر، تمہیں ماں کی چرپائی بھی خالی نظر آئے گی، باپ کی چرپائی خالی نظر آئے گی۔ اللہ کی قسم زمین پہ پاؤں رکھتا ہوں، لوگ پیر چومتے ہیں، لوگ جوتے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم ابھی اسی سال اللہ پاک نے اپنا گھر دکھایا، میری ویل چیئر پہ وہ انڈیا بنگلور کے لوگ بوسہ دے رہے تھے۔ یقین جانو مجھے عرب کے اندر حرم کے اندر وہاں کا سلطان ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر اسود پہ لے گیا، کہنے لگا جتنا جی چاہتا ہے بوسہ دے۔ پاکستان عالم، پاکستان خطیب، نیٹ پر اس نے یوں نکال کے دکھایا، پاکستان کا خطیب ہے، مدینہ پاک میں اللہ پاک نے بولنے کی سعادت دی، مولانا عبدالحفیظ مکی کے گھر خطاب کی سعادت دی۔ اب ہاتھ میں بول کے آیا، طائف میں بول کے آیا، جتنا میں تقریر کر کے آیا، اللہ کی قسم جہاں لوگ ہاتھ چوما کرتے تھے میں کہتا تھا عبدالحنان تیری دعاؤں کا تیرے علم کا کمال نہیں، بلکہ جو ہاتھ تیری ماں نے اٹھائے وہ دعاؤں کا کمال ہے۔ آپ گھر جاتے ہو، ماں باپ کا دیدار تکنے کے لیے رات کو سوتے نہیں، اب رات کو 2 بجے 4 بجے 3 بجے تقریر کرنے جاتے ہیں۔ یقین جانو گھر میں بیوی نظر آتی ہے، بچے نظر آتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بیٹھک چرپائی خالی نظر آتی ہے، ہوکا بڑھتے ہیں۔ یقین جانو دنیا کے اندر واحد ہستیاں ماں باپ ہیں جو بغیر غرض کے، بغیر لوس کے اپنی ماں باپ اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں، ورنہ ہر جگہ خود غرضی ہے۔ بیوی کے مزاج کے خلاف بات کر دو، جوتا لے کے کھڑی ہو جائے گی، بچوں کی مرضی کے مطابق ہڈی نہ پکاؤ ناراض ہو جائے گی۔ ماں باپ ہے جو اولاد کے چہرے کو دیکھ کے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں پوچھ کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، پھر ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ گھر میں شام کو جاؤ گے صبح کھپے ہوئے، اسے نہیں پتا سارا دن ریڑھی دھوپ میں لگائی، اسے نہیں پتا قرض لیا، ادھار لیا، آٹے کی تھیلی لے کے آیا، لیکن جاتے پوچھے گی یہ کیوں نہیں لایا؟ بچے کہے گے ابا کیوں نہیں لایا؟ ایک بڈڑی جس کے منہ میں دانت کوئی نہیں تیرا دامن پکڑ کے دے گی، میں بھی پوچھوں گی لایا نہیں لایا؟ صبح گیا تھا چہرہ صحیح سلامت تھا، اب جب تو گھر آیا تیرا چہرہ اترا ہوا لگتا ہے سارے دن میں تو نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ پوچھے گا کون؟ گھر کے اندر اللہ اکبر جسے بھونکنے والی مشین کہتے ہو، جو تمہاری ماں لگتی ہے، وہ بے لوث اللہ کے واسطے تمہیں پیار بھی دیتی ہے، دعائیں بھی دیتی ہے۔ مولا کلیم اللہ صاحب زندوں کی بات نہیں کرتا، ماں باپ مر گئے، ماں باپ قبروں میں چلے گئے، مرنے کے بعد ماں باپ کے 3 حق ہیں، زندہ کے نہیں۔ ماں باپ فوت ہو گئے، مرنے کے بعد ماں باپ کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ
ماں باپ فوت ہو گئے، روزانہ جا ان کی قبر کی زیارت کر کے آ۔ حدیث پاک میں آیا کہ روزانہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام رزق کی تنگی دور کرے گا، دوسرا انعام مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس دل نے دھچکا کھایا، اس دل نے جھٹکا کھایا کہ دل تڑپ اٹھا، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو، اللہ رزق کی تنگی دور کرتا ہے، اور قبر کی زیارت پر رزق ملنا ہے۔ ماں باپ گھر پہ ہو تو اللہ کتنے انعام عطا فرماتا ہوگا۔ دوسرا حق ماں باپ کا یہ، روزانہ جتنا ہو سکے بڑھ بڑھ کے بخشو۔ خدا کی قسم جس دن سے مجھے یہ حدیث پتہ لگی، چوتھا سال ہے یا پانچواں سال ہے، سفر میں بھی ہوتا ہوں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت والدین کے احصال ثواب کے لیے، یا اللہ کا حکم نماز پڑھنا فرض سمجھتا ہوں، یہ نفل پڑھنا بھی فرض سمجھتا ہوں۔ اب تو اس قابل نہ تھے، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں گھڑیوں چلنا سکھایا، ہمارے کپڑے کون دھوتا، تمہیں گندگی کے کپڑے دھوئے، کمزوری میں تجھے اپنا 2 سال دودھ پلایا، رات کو سینے سے لگا کے پیا کرتی تھی، اب بیمار ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کے برتن بانٹ کے دوائی دارو لایا کرتی تھی، اب تیرا اتنا بھی حق نہیں تو منو من مٹی کے نیچے چلی جائے۔ میرے سے بڑا بدبخت کون ہوگا، میں قل اللہ پڑھ کے بھی تجھے نہ بخشوں۔ ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں، 4-5 دن ہو گئے مجھے صبح سندھ میں آئے ہوئے، ہم سال میں 1 مرتبہ ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، صرف 10 محرم کے دن۔ پوری گلی، پورا کٹیاروں بند ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تسلا ہاتھ میں ہے، کسی ہاتھ میں ہے، تگاری ہاتھ میں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی قبر کی لپائی، ابے کی قبر کی لپائی کرنے جا رہے ہیں۔ قبرستان میں میلہ لگا ہوا ہے، پھول کی پتیاں بک رہی ہیں، مکھاڑے بک رہے ہیں، پانی بھی بیچا جا رہا ہے، دالیں بیچی جا رہی ہیں۔ ابا کی قبر ایسے جیسے دلہن کی سیج ہوتی ہے، سجا کے سلام کر کے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ ماں کی قبر سجا کے آیا، ماں کے سرا میں پھول ڈال کے آیا، پانی ڈال کے آیا، پانی کا پیالہ رکھ کے آیا، مکھاڑے رکھ کے آیا، اللہ اکبر۔ جب الٹے پیر واپس گھر کی طرف آنے لگا، تیری ماں نے قبر میں چیخنا شروع کر دیا اور روکے گا ظالم، قبر کا جھاڑو دے کے قبر کے اوپر تو صاف کر کے چلا گیا، قرآن کی دعائیں پڑھ کے قبر کے اندر بھی صاف کر کے چلا جا۔ 1 سال ہو گیا، کیڑوں نے کھا کھا کے برا حال کر دیا، فرشتوں نے گرز مار مار کے تباہ کر دیا۔ 1 سال ہو گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے فرشتوں کو مارنے سے، سانپوں کو ڈنگ مارنے سے منع کر رکھا ہے کہ میرا بچہ آئے گا، قرآن کے پھول لے کے آئے گا۔ تو 1 سال بعد آیا، گلاب کے پھول لے کے آیا۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان تھی اور جس کے قبضے میں میں اس وقت قبر میں ہوں، بیٹے مجھے گلاب کے پھولوں کی ضرورت نہیں، بیٹے مجھے قرآن کے پھولوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش گلاب کے پھول نہ پھینکتا، میرے سرانے کھڑے ہو کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جاتا، ادھر 3 مرتبہ قل واللہ تو پڑھتا، پورے قرآن کا ثواب بنا کر خدا قبر میں اتار دیتا۔ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، اگر تم کو یہ ٹوپی تمہارے پیروں پہ، ایک ایک بندے کے آگے پیروں پہ رکھ کے جاؤں، اپنی احساس ذمہ داری سنبھالو۔ ہم جہنم میں چلنے کے لیے نہیں بنے، ہم لعنتوں کا ٹوپ ڈالنے کے لیے نہیں بنے، ہم دنیا سے نامراد بن کے لوٹنے کے لیے نہیں بنے، بلکہ ہم تو وہ امت ہے جنہیں جھولی پھیلا پھیلا کے کملی والے نے مانگا، ہم تو وہ امت ہے جن کے لیے 3 دن غاروں میں روتا رہا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، 3 دن ہو گئے حضور مسجد نبوی میں نہیں، 9 ازواج مطہرات کے حجرے میں نہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیوار کی مٹی یوں کر کے کھرچی، سوکھنے لگ گیا۔ ارے کیا تلاش کر رہا ہے حضور کو کہ یہاں ملیں گے؟ کہ تجھے کیا پتا کہ
کملی والا جس گلی سے گزر جایا کرے اس دیواروں کی مٹی سے بھی تیل تیل دل تک نبوت کی خوشبو آیا کرتی ہے. میں تو تلاش کر رہا ہوں ادھر سے نہیں گزرے. کچھ صحابہ پہاڑوں کے پیچھے مدینے سے باہر نکل گئے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. تیری بات سنیو کیا ہوا یار تجھے تمہارے نبی کا پتہ؟ وہ نے کہا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا, میں تو یہودی ہوں. یہ ہمارا نبی میں نہیں جانتا. اب وہ چرواہے سے آگے جان لگے. اس نے آواز وہ دیکھے ذرا اپنے نبی کی نشانی بتائے گا. رک کہنے لگے آج اپنے نبی کی نشانی بتاؤں. جب آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے آج خدا کا آسمان بھی اس کی انگلی کے اشارے سے شرما کر زمین پر پانی برسانے لگ جاتا ہے. بچہ زمین پہ قدم رکھتا ہے زمین پر ہریالی آ جاتی ہے. دیکھو ہو تمہارے نبی کی نشانی. ہنستا کم ہے روتا زیادہ ہے. کہاں کب مل گیا تمہارا نبی؟ انہوں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا وہ پہاڑی کے دامن میں وہ دیکھ ایک شخص سجدے میں پڑا ہے. 3 دن ہو گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا سجدے میں پڑا ہے. اگلی نشانی بدلاؤں میں اپنی بکریوں کو شام کو گھر لے جاتا ہوں. میری بکریاں کچھ کھاتی پیتی نہیں. صبح صبح گلے میں رسیاں توڑا کر اس کے پاس آ جاتی ہے. یہ اندر روتا ہے کہ میری بکریاں بار بھا بھا کرتی ہے. 3 دن سے نہ اس نے کھایا نہ میری بکریوں نے کھایا. صحابی نے مدینے کی طرف منہ کیا کہ لگا بشیر مبارک ہو ہمارے نبی کا پتہ لگ گیا. سیدنا صدیق بھی آ رہے سلمان فارسی بھی آئے. دیکھا سجدے میں پڑے باریک باریک کنکر ماتھے میں چبھے ہوئے خون بہ رہا ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق نے یوں کر کے کان لگایا اور زبان سے کیا الفاظ ہے رب اغفر لی امتی. اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت. حضور علیہ السلام کے پاس صدیق نے پاؤں کو ہاتھ لگایا. میرے نبی نے پاؤں کو جھپس نہ دی. سلیمان کا ہاتھ پکڑا. تجھے تو رسول اللہ نے کہا سلیمان باللہ یہ ہمارا ہے تو کہہ دے. سیدنا صدیق سے کہنے لگے تیری نہیں سنی میری کیسے سنیں گے. حضرت سلیمان فارسی تھے. سیدہ فاطمہ کا جا کے دروازہ بجایا. فاطمہ جلدی دوپٹہ چادر لے گیا. اگر دیر کر دی تو تیرا ابا رو رو کے امت کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. سیدہ فاطمہ پردے میں آئی آ کے ابو کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی. حضور سجدے میں آہستہ سے ابو بیٹی کی بات سنی. امام الانبیاء سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گئے. بیٹی کو دیکھ کے کہا بیٹی تو کہاں آئی؟ کہ مجھے پتہ لگا ابا رو رہا ہے. کہ تو کیوں روئی؟ کہ ابا کے آنسو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. رو کے فرمایا بیٹی تجھے کیا بتلاؤں تیرے باپ کو تو امت کے کپڑے رلا کر پا کے رکھ دیا. ابو کیا چاہتے ہو؟ بیٹی امت کی بخشش. سنو سیدہ فاطمہ کہنے لگے ابو اگر میں کچھ کہوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہ نہیں. کہ ابو قیامت کے دن ہاتھ تو اٹھانا یہ 17 پیون والی چادر جو نکاح کے وقت تو نے دی تھی یہ چادر میں دکھاؤں گی. کہوں گی اللہ میرے ابے کے آنسو دیکھ لے. یہ 17 پیون والی بیٹی کی چادر دیکھ لے امت کو بخش دے. ابو جی اگر خدا کو پھر بھی رحم نہ آیا آپ ہی نے تو کہا ہے جب حسین میری گود میں جھولا قرآن کا لے رہا تھا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تیرا بیٹا میرے دین کی خاطر گردن کٹائے گا. ابو جان اگر پھر بھی نہ بخشا میں اپنے بیٹے کا کٹا ہوا گلا دکھا دوں گی پھر تو رحم آئے گا. اتنی دیر میں جبرائیل آ گئے کہ کملی والے خود بھی چپ ہو جا اپنی بیٹی کے بھی آنسو صاف کر دے. اور تیرا رب کہہ رہا ہے قیامت کے دن دامن پھیلانا تیرا کام ہے اور گناہگار امتیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دینا میرا کام ہے. اس نبی کے امتی ہے. تھوڑا سا میرے ٹوپی اس لیے بڑی پگ ہوتی ہے بڑی عزت ہوتی ہے بڑا مان ہوتی ہے. یہ پگ یہ ٹوپی میں نے آپ کے پیروں پہ کیوں رکھی؟ مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے. آپ اپنی ذمہ داری سنبھالیے. آپ مسلمان ہو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے. آپ حضور پاک کے امتی ہو. اپنے بچوں کو سکول بعد میں پڑھاؤ. پہلے اپنے بچوں کو میرے نبی کا دیا ہوا تحفہ قرآن پڑھاؤ. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. اور آج کے بعد توبہ کر لو جتنے ہو
تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھ دی، تم نے نماز اپنے لیے نہیں پڑھ دی، اللہ کے لیے اور آمنہ کے لال کی لاج رکھنے کے لیے پڑھ دی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ جتنے جوان بیٹھے ہو آپ ناراض تو نہیں ہوگے؟ کبھی نہ، میں کوئی ناراضگی والی، میں نے تقریباً 2 گھنٹے گفتگو کی، تھک گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں نے کسی مسلک کو چھیڑا؟ میں نے کسی کے خلاف بات کی؟ یہ قرآن کا ذخیرہ، نیٹ پر بات چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت کس کے خلاف بات کرنے کی؟ لیکن میں عرض کر کے جا رہا ہوں، جن چہروں پہ داڑھیاں نہیں، وہ چہرے اللہ اس کے رسول کو اچھے نہیں لگ رہے۔ اب تمہاری مرضی ہے۔ مجھے ایک اتنی سی بات بتاؤ، تمہارے کڈیاروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ حمام ہے کہ نہیں ہے؟ اچھے سے اچھا فشل بھی کرتے ہیں؟ ایک بات کا جواب دو، جن کو تم ابو بکر عمر اور جن کو یالی کے بھی نعرے لگ رہے تھے نا بھی یہاں سے، اور تم نوکر صحابہ کا لکھتے ہو نا، یہ وہ صحابہ ہیں حضور تھوکتے تھے، یہ ہاتھ نیچے کر کے تھوک یوں اوپر بن لیا کرتے تھے، انہوں نے تھوک نیچے نہ گرنے دیا، تم نبی کی سنت کو زمین پہ گراتے ہو۔ مجھے خود انصاف بتاؤ، جب حضور کی سنت یہاں سے اتر کے زمین پہ گرتی ہے، ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ بیٹے، لائق ہیں؟ تم مجھے اپنا باپ سمجھ یا اپنا بھائی سمجھ یا پنجاب کا خطیب سمجھ یا اپنا دشمن سمجھ، کیا میرا دل نہیں کرتا کہ اپنے بچوں میں بیٹھوں؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ رات اپنے گھر میں گزاروں؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ دسترخوان میرے لیے لگے ہوئے ہیں، جاؤں گا یہاں سے میری خدمت ہوگی، گاڑی میں آئے، میں تو پیدل چل کے آئے، میں کیوں رو رہا ہوں؟ دن میں 2 پروگرام ہوتے ہیں، میں 2 گھنٹے روتا ہوں، میری آنکھیں ضائع ہو، میں کیوں روتا ہوں؟ جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے، میں کہتا ہوں اللہ قبول کر، وہ چیز میں آپ کے لیے پسند کر رہا ہوں۔ مجھے صرف آج اتنی سی بات بتاؤ، آج کون سی ایسی مجبوری تھی جس مجبوری نے آپ کو اس سنت پر اس طرح چلانے پر مجبور کیا؟ جب آپ نے داڑھی کٹائی، آپ کو امریکہ کے صدر کا سلام آیا؟ آپ نے جب داڑھی کٹائی، آپ کو انگلینڈ اور برطانیہ روس کے صدر کا بیٹے سلام آیا؟ نہیں آیا، لیکن روزہ مبارک سے لعنت ضرور آئی ہے۔ جب داڑھی کٹ رہی تھی، خدا اور آسمان کے فرشتے لعنت بھیج رہے تھے۔ پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اور جتنے بھائی کا کام کرتے ہیں، کوئی حجام بیٹھا ہو، بے شک میرے سے مصافحہ کر کے نہ جانا، اپنی دکانوں پر لکھ کر لگا دو بال کاٹیں گے لیکن حضور کی سنت نہیں کاٹیں گے۔ خدا کی قسم، اگر نبی کی سنت پر تم نے اس طرح چلانے نہ چھوڑے تو بغیر کلمے کے مرو گے، اور حوض کوثر پر کوئی حصہ تمہارا نہیں ہوگا، اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں۔ ہم ہندو اللہ نہ کرے ہوتے، ہم اللہ نہ کرے کڑار ہوتے، ہم سکھ ہوتے، اللہ نہ کرے یہودی عیسائی ہوتے تو یہ سجدے تھے۔ اور سکھ ہو کر اپنے بال نہیں کاٹتا، وہ گرو نانک کی عزت بچاتا ہے، اور تو مسلمان ہو کر آمنہ کے لال کی عزت کیوں نہیں بچاتا؟ پتہ نہیں کون سا کیمیکل لگتا ہوگا، پتہ نہیں کون سی کریم داڑھی پہ لگتی ہوگی، پھر یوں اس طرح سے کاٹتا ہے، یوں بار رکھ کے حضور کی سنت کی یوں کر کے توہین کرتا ہے، پھینکتا ہے، پھر جھاڑو سے یوں صاف کر کے نالی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تیرے میرے گھر کا گند، تیرے میرے گھر کا پیشاب، تیرے میرے گھر کا پخانہ اسی نالی سے گزرتا ہے جس نالی میں محمد کی سنت کے بالوں کو پھینک دیتا ہے۔ سوچو تو صحیح یار، اتنی سی سردی آئی ہے، تم نے جرسیاں، ہائی نیک، کوٹیاں، سویٹر، دستانے، پتہ نہیں ایک ایک بندہ 4-4 کلو وزن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ 4 کلو کا وزن تجھے سمجھا گیا کہ سردی سے بچاتا ہے، 4 ماشے کا وزن خدا کی قسم کیوں نہیں سمجھاتا؟ اس کو برداشت کر، یہ جہنم اور قبر کی آگ سے بچا کے رکھ دے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی، مرنے کے بعد فرشتے قبر میں آئے، فرشتے نے کہا من ربو کا، بتا میرا رب کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے منع کر دیا، اس سے سوال نہ کر، یہ ایمان والا ہے۔ اس نے کہا نشانی کہ اس کا چہرہ دیکھ، اس کے چہرے پہ محمد کی سنت نظر آ رہی ہے۔ کوئی تحفہ، کوئی پھول تو جھولی میں ایسا لے کے چلے جائیں کہ قیامت کے دن ہماری زندگی بچ سکے۔ تم نہ رکھو، میرا کیا جاتا ہے،
رکھ لو گے تو دل بڑا ہو جائے. جب میرے دل امتی ہونے کی حیثیت سے مجھے خوشی ہوگی تو میرے نبی کو کتنی خوشی ہوگی. تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے روزے میں زندہ ہے؟ تم مانتے ہو حضور روزے میں زندہ ہے؟ یہ بھی مانتے ہو فرشتے ہمارے اعمال لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں؟ جب آج لسٹ گئی ہوگی کہ کٹیاروں کے اس محلے میں 100 گھر تھے، 25 نے نماز پڑھی، 75 نے نہیں پڑھی، حضور خوش ہوں گے؟ آپ پہچاتے حضور ناراض ہو؟ آپ پہچاتے ہو نواسہ رسول ناراض ہو؟ نہیں نا. جب یہ داڑھی والا عمل اگر آپ رکھو گے، ابھی آپ رکھو گے یہ داڑھی والا عمل، خدا کی قسم میری زبان سے جملہ نکلا، خدا کا قرآن پڑھا ہے، آپ اتنے لوگ نہیں بیٹھے جتنے 4 چفیرے فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ داڑھی کا لفظ نکلا. دیکھو دیکھو اگر تمہارے پاس آنکھ ہوگی تو ہرے رنگ کے تھیلے، چاندی کی پلیٹ تشتریوں میں فرشتوں نے رکھ رکھے. کیا لینے آئے ہو؟ کہ کیا پتا کسی کے دل میں رحم آ جائے، خوف خدا آ جائے، وہ اٹھ کے داڑھی کا ارادہ کرے، پھر تم کیا کرو گے؟ کہ ہم اس داڑھی رکھنے والے کا نام اس ہرے رنگ کے تھیلے میں بند کریں گے اور ابھی مدینے میں حضور کے روزہ انور قبر مبارک میں لے جائیں گے. پھر کیا کرو گے؟ ہم جا کے کنڈیاروں کے اس آدمی کا جس نے حضور کی سنت کو سجانے کا ارادہ کیا، اس آدمی کا نام جا کے نام بتائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ حضور نام سنیں گے اور ہاتھ اٹھا کر نام لے لے کر اس کے لیے دعا کرنے لگ جائیں گے. اب بتاؤ حضور سے کون دعا کروانا چاہتا ہے؟ ابھی اور اٹھ کے کھڑا ہو کے داڑھی کا ارادہ کرے. آج کے بعد گردن تو کٹاؤں گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. داڑھی نہیں کٹانی، کچھ بھی ہو جائے داڑھی نہیں کٹانی انشاءاللہ، صبح انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹے گی. آج کھڑے ہو جن کو ہے وہ استقامت کے لیے کھڑے ہو جائیں. میرے سے پیار بھی آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. جس کے گھر کھانا کھایا وہ معروم ہو جائے، دعوت پر آنے والے اب کچھ جھولیے بھر کے لے جائے، بلانے والا معروم ساری رکھیں گے آج کے انشاءاللہ. سنے بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. دیکھو یہ کامیابی ہے، یہ جلسے کا مقصد ہے اور یہ مقصد ہے رسالت. یہ جلسے کا مقصد، اللہ کی قسم دل اتنا بڑا کر دیا. تم بے شک میرے مدرسے کے لیے 1 روپیہ چندہ نہ دو، میں تمہارے سے راضی ہو کے جاؤں. اللہ کے بندوں کرا بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ. اب جو جہاں کھڑا وہی بیٹھے. اب دعا مخل عبادت، دعا مغز ہے. بیٹھ کے مانگ، کھڑے ہو کے چودھری صاحب میں دے، چودھری دے گا نہیں. اللہ کے سامنے زودانو ہو کے بیٹھیں گے، اللہ کو رحم آئے گا. اولاد روئے ماں باپ کو ترس آتا ہے، بندہ روئے تو خدا کو ترس آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا بھائی؟ داڑھی کی لاج نبھاؤ گے؟ اب اتنی سی رکھ کے ختلی بنا لینا نہیں، یا تو رکھو نا، رکھو تو پوری سنت کے مطابق رکھو. خدا کی قسم یہ جنت کا ٹکٹ ہے اور مدینے کا بلاوا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماں باپ کا ادب، 5 وقت کی نماز، بہنوں کو بہنیں سمجھنا. اگر ماں باپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، مال دیا ہے، تو بیٹوں کا حق بیٹوں کو دو، بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دو. دو گے بھائیوں؟ اللہ حافظ. آخر میں پنجاب میں مدرسہ بن رہا ہے، انشاءاللہ آپ کا پیسہ بنیادوں میں خرچ ہوگا. میں جلسے والوں سے اجازت لیتا ہوں کیونکہ بھائی ہمارے پاس